جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، آپ سے مخاطب۔ کل ہم نے بات کی تھی گندم کے حوالے سے، اور آج بھی اسی موضوع پہ رہوں گا، کیونکہ پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور آئے روز اس کی آبادی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر سال کم از کم جو ہے وہ 50 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک ملک کا اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر جو ملک ہیں تو اس میں گندم کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے جو پالیسی ساز ہیں اور جو حکومتیں ہیں وہ اتنی نالائق اور نکمی ہیں کہ انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ شاید ان کو اور بہت سے اس سے اہم کام کرنے والے رہتے ہیں ان کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے جو پالیسی جو پنجاب حکومت نے دی ہے وہ پالیسی درست نہیں ہے۔ اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم موجود ہے، خریداری کا کوئی میکانزم نہیں ہے، اور جو خریدنے والے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو دانہ ہے، جو گندم ہے، وہ کہاں جائے گی۔ یہ صرف 15 دن کی گیم ہے، اور 15 دن گزر جانے کے بعد جب یہ کسانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر اس کو آپ پر لگتے دیکھیے گا۔ اس میں ساری کی ساری نالائکی جو ہے وہ حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا نظام جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا، کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ گندم کا دانہ دانہ کہاں ہے۔ اگر ہماری جو ضرورت ہے وہ اس وقت 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے گوداموں کے اندر خرید کر کے رکھتی ہے تاکہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو۔ اب تو پھر اس دفعہ ایسا کیا ہوا؟ آپ دیکھیں نا کہ ہم وہ کہا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا۔ تو حادثہ ایک دم سے تو نہیں رونما ہوا۔ یہ جو نگران حکومت تھی انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے، ان کی پالیسی نے، جو انہوں نے باہر سے امپورٹ کرنے کی پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا راز پنہا ہے، یہ تو جو ہمارے ادارے ہیں وہی اس کا کھوج لگا سکتے ہیں۔ میں تو سراسر یہ کہوں گا کہ وہ جو 32 لاکھ ٹن جو ہے وہ خرید کی گئی، انوار الحق کاکڑ صاحب نے کسانوں کے کڑاکے نکال دیے ہیں کہ آپ کے ملک میں گندم موجود تھی۔ یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں جو ہمارے وہاں پہ بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، یا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جب ان کے علم میں یہ بات تھی تو بھلے باہر سے سستی گندم مل رہی تھی، بھائی آج اگر مل رہی تھی تو آپ کیا اپنے کسان کو مار دو گے؟ اپنے کسان کا احساس نہیں کرو گے؟ اور پھر یہ باہر سے ابھی بلکہ 6 جہاز پہنچے ہیں 3-4 دن پہلے، اور نئی گندم جو ہے وہ آ گئی۔ اب دیکھیں موسم کی جو ستم ظریفی ہے وہ بھی کسان برداشت کر رہا ہے، اور آپ آئے دن بارشوں کی پیش گوئی ہو رہی ہے، اور بارشیں ہو رہی ہیں، اور کسان کی جو دھڑ ہے گندم کی وہ کھلے آسمان تلے ہوتی ہے، ظاہر ہے، اور کسان بیچارہ جو ہے وہ پل پل جیتا ہے اور پل پل مرتا ہے۔ یعنی اس نے تو اپنے خواب جوڑے ہوئے تھے، اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ میری گندم جو ہے اس کا ریٹ کم از کم 5,000 روپے ہوگا۔ جس طرح سے جو ہے وہ انپٹس کے ریٹ بڑھے ہیں اور اس کے اندر اضافہ ہوا ہے مسلسل، تو جو ہے وہ لامحالہ اس کا ریٹ 5,000 ہوگا۔
اب میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو گورنمنٹ انپٹس کو سستا کرتی ہے، نہ ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں فصل کے اوپر آتے ہیں اس کے مطابق جو ہمیں ریٹس دیتی، اور جب آپ ریٹ نہیں دیں گے تو پھر ہم واویلا تو کریں گے، ہمارا معاشی قتل جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور پھر پالیسیاں آپ نے ایسی اناؤنس کی کہ جس سے جو مافیاز ہیں ان کو موقع مل گیا کہ بھائی اب گورنمنٹ تو خرید نہیں کر رہی، لہذا اور کون خرید کرے گا؟ میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لوں، کچھ دنوں کے لیے ہولڈ کر لوں، میرے میں اتنی دمخم نہیں ہے، اور میں پھر اس کو اونے پونے بیچنے پہ میں مجبور ہوں گا، اور میں بد دعا دوں گا جب میرے بچے جو ہے وہ بھوکے مریں گے، نہ ان کو تعلیم صحیح میں دلوا سکتا ہوں، نہ ان کو میں صحیح خوراک کھلوا سکتا ہوں، نہ ان کی صحت کا، نہ ان کی تعلیم کا میں بندوبست کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ ارباب اختیار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کسان کو ہی مارنا ہے آپ نے، اور اسی را مٹیریل سے کسانوں کے آپ اندازہ لگائیے کہ صنعت کار جو ہے وہ بنتا ہے، اور صنعت کار جو ہے وہ بھی نہیں احساس کرتا، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو اس طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھیڑیے کی طرح، جس طرح بھیڑیا شکار کے لیے جو ہے وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، اور جو ہی اس کو شکار نظر آتا ہے وہ ان پہ جھپٹ پڑتا ہے خوخار طریقے سے۔ آج کسان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور وہ پالیسی جو انہوں نے بنائی ہے یہ اس کے اوپر بھی پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ایپ ہے وہ آج کسان شکایت کر رہے تھے کہ وہ آر ٹی ایس کی طرح بیٹھ گئی، اور وہ جو ایپ کے ذریعے سے باردانہ ہم نے لینا تھا وہ نہیں مل پا رہا، اور پھر 22 تاریخ کو انہوں نے لینی ہے، آج جو ہے وہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس میں باردانہ ابھی تک نہیں ملا، اور میں کھلے آسمان تلے اپنا دانہ لے کے بے یار و مددگار جو ہے وہ پڑا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو ہمارے دنیا کے باقی ممالک ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے کسان کو، انہیں پتہ ہے کہ اسی کسان کی وجہ سے جو ہے وہ صنعت چلنی ہے، اسی کسان کی وجہ سے دکاندار کی دکانداری چلنی ہے، اسی کسان کی وجہ سے یہ فرٹیلائزر فیکٹریاں چلنی ہیں، اسی کسان کی وجہ سے یہ ٹریکٹرز چلنے کی فیکٹریاں چلنی ہیں، اسی کسان کی وجہ سے یہ پیسٹیسائڈ بکنی ہے، اسی کسان کی وجہ سے یہ سیڈ کمپنیوں کے وارے نیارے ہونے ہیں۔ ایک دفعہ آسٹریلیا میں گندم سرپلس ہو گئی، وہاں کے کسان باہر نکلے، اور وہاں کی حکومت نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کیا، بھلے انہوں نے اٹھا کے وہ کھلے سمندر میں گندم کو ڈال دیا، مگر انہوں نے دانہ دانہ جو ہے وہ خرید کیا، اور پھر ان کے ذہن بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ اس جگہ پہ پھینکا جہاں پہ جو ہے وہ مچھلی جو 6 ماہ میں جس نے اپنا وزن مکمل کرنا تھا وہ 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ تیار ہوئی، وہ انہوں نے ایکسپورٹ کی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کیا جاتا ہے کہ نہ کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے، اور یعنی وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پالیسی کسان نہیں بناتا تو کون قصوروار ہے؟ ذمہ دار کون ہے کہ آج آپ گندم بھی باہر سے منگائیں، آج آپ کاٹن بھی باہر سے منگائیں، آپ دالیں بھی باہر سے منگائیں، آپ ایڈیبل آئل بھی باہر سے منگائیں، آپ اپنی دیگر اجناس جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے نام پہ اربوں جو ہے وہ ڈالر آپ باہر خرچ کر کے، لیکن یہاں کے کسان کو آپ انسینٹیو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، کوئی مہربانی کریں
کسانوں کے حال پہ رحم کریں، اور میں کسانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ آج اتنا ہی کافی ہے، میں اسی پہ اپنا ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اللہ پاک میرے پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔